بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ سوم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ بخوبی واقف ہیں کہ آپ کا جو فقہ میں جو نصاب ہے وہ الفقہ المیسر ہے، اور الفقہ المیسر میں کتاب الصلاۃ سے ہے، اور کئی روز سے آپ کا سبق چل رہا ہے آن لائن۔ اور کل تک جو بات ہوئی تھی وہ اس پانی کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اگر پاک پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز مل جائے تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو وہاں پر دو بات آئی تھی کہ پانی اگر قلیل ہو اور اس میں ناپاک چیز مل جائے تو پھر کیا حکم ہے، اگر پانی کثیر ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز مل جائے تو کیا حکم ہے۔ یہ تمام کی تمام تفاصیل ماقبل میں گزر چکی۔ آج ہم آپ کے سامنے جو بتلانے جا رہے ہیں عزیز طلباء کہ اگر پاک پانی ہے اور پاک پانی کے اندر کوئی پاک ہی چیز مل جائے، مثال کے طور پر ایک بالٹی ہے یا ایک ٹب ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس میں کوئی پاک چیز مل جائے، اور پاک چیز ملنے کی کئی شکل ہو سکتی ہے، اسی پر صاحب کتاب نے کئی مثالیں دی ہیں اور اس کو اپنے انداز میں سمجھایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سے آرام سے اس باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ صاحب کتاب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر کوئی پاک چیز ہے اور اس پاک پانی ہے، ایک بالٹی میں ایک پورا بھرا ہوا پانی ہے اور اس کے اندر صابن گر جائے، سرف گر جائے، آٹا گر جائے، زعفران گر جائے، تو اس سلسلے میں ایسی صورت میں کیا اس پانی کو پھینک دیا جائے گا؟ کیا اس پانی سے وضو اور غسل کرنا درست نہیں ہوگا؟ صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چیز مغلوب ہے، یعنی جو چیز گری ہے، ایک بالٹی پانی میں اتنا سا سرف گر گیا یا تھوڑا سا صابن گر گیا یا زعفران گر گیا جس کی مقدار کم ہے، یعنی مغلوب ہے بلکہ پانی بھی غالب ہے، تو ایسی شکل میں کہا گیا ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر پانی پر، لیکن اگر یہی چیز ہے کہ اگر وہ چیز جو گری ہے، جو پاک چیز پاک پانی کے اندر گری ہے، مثال کے طور پر زعفران ہے یا آٹا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو پاک چیز ہے، اتنا گر گیا، اتنا مل گیا پانی کے اندر کہ پانی کی جو اصل حقیقت ہے، جو اصل حیت ہے، جو اس کی اصل پہچان ہے، رقت اور سیلان، اس رقت اور سیلان کو ختم کر دیا ہے پانی کے، تو اس شکل کے اندر صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ پانی تو البتہ پاک ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَاتِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ، کہ اگر پانی کے رقت اور سیلان کو اس پاک چیز نے ختم کر دیا تو اس شکل کے اندر وہ پانی تو پاک سمجھا جائے گا، البتہ اس سے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ آگے صاحب کتاب ایک بات فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کا رنگ، اگر وَإِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ وَطَعْمُهُ وَرَائِحَتُهُ لِطُولِ الْمَكْثِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کسی جگہ میں ٹھہرا رہتا ہے، مہینہ دو مہینہ کسی تالاب میں یا کہیں پر، یا کسی بالٹی میں 1-2 مہینہ پانی رہ گیا، تو عام طور پر اس کا رنگ، مزہ وغیرہ بدل جاتا ہے عام طور پر۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی کا رنگ اور اس کا مزہ اور اس کی بو بہت زیادہ پانی ٹھہرنے کی وجہ سے، یعنی 1 مہینہ 2 مہینہ پانی ٹھہرا رہا اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا ہے، تو کہا گیا ہے کہ وہ پانی پاک ہے اور اس پانی سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب پانی کے ساتھ ایسی چیز مل جائے جو عام طور پر پانی کے ساتھ لگی رہتی ہے، مثال کے طور پر اگر پانی ہے تو اس کی ایک کائی ہوتی ہے، جو بہت دن اگر پانی ٹھہرا رہتا ہے تو اس میں کائی لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کہیں پانی اگر رکھا ہوا ہے تو وہاں پر اس میں پتے بھی گر سکتے ہیں، اسی طرح پھل وغیرہ بھی اس میں گر سکتا ہے، تو کہا گیا کہ وہ پانی پاک ہے اور اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر پانی وغیرہ میں یہ چیز گر جایا کرتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز جو بالکل جس کے اندر بہاؤ ہو، جو پتلی چیز ہو، وہ گر جائے یا مل جائے، مثال کے طور پر جیسے دودھ ہے، اگر یہ مل جائے، اور دودھ کے اندر 2 وصف ہوا کرتا ہے، تو صاحب کتاب ایک واضح ایک سمجھیے کہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر پاک پانی کے اندر کوئی ایسی پتلی چیز گر جائے جس کے اندر وصف ہیں، یا تو اس کے اندر 2 وصف ہوگا یا 3 وصف ہوگا، اگر اکثریت وصف اس کے اندر پایا جائے اور اکثریت وصف اس کے پانی کے اندر محسوس ہو تو اس شکل کے اندر اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کی چند مثالیں صاحب کتاب دے رہے ہیں
کہ جب پاک پانی کے ساتھ ایک ایسی چیز مل جائے جس کے اندر بہاؤ ہو، جس کے اندر پتلا پن ہو، مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ کے اندر دو وصف ہوا کرتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے اور ایک اس کا مزہ ہوتا ہے۔ رنگ اس کا سفید ہوتا ہے اور مزہ بھی اس کی الگ ہوتی ہے، البتہ اس میں بو نہیں ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اگر وہ پانی پر غالب آ جائے، پانی پر ایک وصف ظاہر ہو جائے، یعنی پانی کے اندر اتنا دودھ مل گیا کہ وہ بالکل سفید ہو گیا ہے کہ اس کا مزہ پایا گیا، تو ایسی شکل کے اندر یہ کہا جائے گا کہ پانی مغلوب ہو گیا۔ پانی مغلوب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کے اندر چیز ملی ہے اس کا غلبہ مانا جائے گا، اور اس کا غلبہ مانتے ہوئے پانی کو مغلوب مانا جائے گا، اور اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر پانی مغلوب ہو چکا ہے اور جو چیز ملی ہے وہ اپنا اثر دکھا کر غالب ہو چکی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے دو وصف ہوں، جس کے تین وصف ہوں، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ سرکہ ہے، سرکہ کے اندر تین وصف ہوا کرتا ہے، تو اگر مثال کے طور پر دو وصف پانی کے اندر پائے جائے، فرما رہے ہیں فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ صَارَ الْمَاءُ مَغْلُوبًا وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ۔ اگر ایک وصف ظاہر ہوتا سرکہ کا پانی کے اندر تو پھر وہ پانی پاک سمجھا جاتا اور اس سے طہارت حاصل کی جاتی، اور اس سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہوگا، یعنی اس سے وضو اور غسل درست ہوتا۔ لیکن یہ اس کے اندر تین وصف ہے اور تین وصف میں سے دو وصف غالب آ گیا ہے پانی پر، تو اسی کو فرمایا گیا کہ اگر سرکہ پانی کے اندر گر جائے اور اس کا رنگ اور مزہ بدل جائے یا مزہ یا بو بدل جائے، اس میں ظاہر ہو جائے پانی کے اندر، تو اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن صاحب کتاب ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز پانی کے اندر تو گری ہے لیکن اس میں کوئی وصف ہی نہیں ہے۔ مثال کے اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ پانی کے اندر دودھ گر جائے تو دودھ کے اندر دو وصف ہے اور اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے بتایا گیا کہ اگر کسی چیز کے اندر تین وصف ہے اور وہ پانی کے اندر گر جائے اور اس کا دو وصف ظاہر ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز گر جائے پانی کے اندر جس میں کوئی وصف ہی نہیں ہے، اس کی مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں کہ مائع مستعمل ہے۔ مائع مستعمل کے اندر کوئی وصف نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ اس کا رنگ یا مزہ ابو بدل جاتا ہے۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ مائع مستعمل یہ کہتے ہیں کہ ہم وضو کیے یا غسل کیے تو وضو اور غسل کرنے کے بعد ہمارے جسم سے جو پانی جدا ہوا ہے اسی پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی ہوتا ہے، جسم سے جدا ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو فرمایا صاحب کتاب نے کہ پانی کے ساتھ ایک ایسی چیز مل جائے جو بالکل بہنے والی ہو، پتلی ہو، لیکن اس میں کوئی وصف نہیں، اس کا کوئی وصف نہیں ہے، جیسے کہ مائع مستعمل اگر مل گیا، مثال وماء الوردی اور گلاب کا پانی، لیکن گلاب کے پانی کے اندر تو اس کے اندر بو ہوتی ہے، یعنی اس میں خوشبو ہوتی ہے، لیکن آگے صاحب کتاب نے اس بات کی تردید کی الذی انقطعت رائحتہ، اس کی بو ختم ہو چکی ہو، یعنی گلاب کا پانی تو اسے مل گیا ہے لیکن اس میں بو نہیں ہے، بالکل سمپل سا ہے، سادہ ہے، یعنی پانی ہی کی طرح بالکل ہے۔ تو مائع مستعمل اور گلاب کا وہ پانی جس کی بو ختم بالکل ہو چکی ہو، تو فرمایا گیا کہ اس میں کیسے ہم مانیں گے کہ وہ پانی جو بالکل پاک تھا اس میں مائع مستعمل مل گیا یا گلاب کا پانی مل گیا تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اس میں وزن کا اعتبار ہوگا، یعنی کہا گیا تعتبر الغلبۃ فیہ بالوزن، کہ اس میں غلبے کا اعتبار ہوگا وزن سے، یعنی وزن کا مراد یہ ہے۔ آگے اس کی خود صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں فَإِنْ اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء الخالص، کہ اگر مائع مستعمل دو رطل ہے، مثال کے طور پر سمجھیے کہ دو لوٹا پانی ہے مائع مستعمل اور ایک لوٹا خالص پانی یعنی صحیح پانی ہے، اور وہ کسی بالٹی میں اگر مل جائے تو اس شکل کے اندر اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس پانی کے اندر مائع مستعمل کی اکثریت پائی گئی، مائع مستعمل کی زیادتی پائی گئی، اور مائع مستعمل کو اس میں غالب مانا جائے گا اور خالص پانی کو مغلوب مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خالص پانی کی مقدار کم ہے۔ اسی کے اپوزٹ ایک دوسری مثال عزیز طلبہ صاحب کتاب دے کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وَإِنِ اخْتَلَطَ رطل من الماء المستعمل برطلین من الماء الخالص جاز الوضوء به، اسی کی دوسری مثال بالکل اپوزٹ کہ اگر مائع مستعمل ایک رطل ہو، یعنی سمجھیے کہ 1 کلو پانی ہے مائع مستعمل، لیکن ادھر 2 رطل جو ہے یعنی 2 کلو پانی سمجھیے کہ خالص پانی بالکل صحیح ہے، بالکل درست پانی ہے، اب وہ مل جائے آپس میں
تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا درست ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر خالص پانی کی اکثریت پائی جا رہی ہے، زیادتی پائی جا رہی ہے، اور مائع مستعمل مائع مستعمل جو ہے وہ اپنی مقدار میں کم ہے، وہ اس کی مقدار کم ہے، اس لیے اس شکل کے اندر لہذا یہ معلوم چلا کہ اس شکل کے اندر غالب اور مغلوب کا اعتبار کیا جائے گا، جو چیز غالب ہوگا، جو چیز اکثریت میں ہوگی، اسی کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے وضو اور غسل درست ہوگا۔